اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجأ العاملین۔ خدایا مجھے توفیق دے کہ میں یتیموں پر مہربانی کروں، لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور لوگوں میں سلام عام کروں اور شریفوں کی صحبت میں رہوں تو تمام امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن کا جو ثواب ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ماہ مبارک رمضان کے 8ویں دن آپ کو 60,000 عبادت گزاروں کا ثواب عطا کرے گا اور 60,000 زاہدوں کا ثواب عطا کرے گا۔ دعا کی سب سے پہلی جو درخواست ہے اس دعا میں، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، پروردگار ہمیں یتیموں کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یتیم اس انسان کو کہتے ہیں یا اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے گزر گئے ہوں۔ روایات میں یتیم نوازی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ ہم اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ پیغمبر نے اشارہ فرمایا کہ جیسے ہماری 2 انگلیاں ہیں یعنی ایک ساتھ ہیں، ویسے ہی ہم اور یتیم کی کفالت کرنے والے ایک ساتھ ہوں گے۔ یتیم نوازی صرف اور صرف یتیم کو کھانا کھلا دینا یا کپڑا پہنا دینا نہیں ہے، بلکہ روایات میں یتیم پروری اور یتیم نوازی کے عنوان سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ اگر انسان یتیم پروری کے معنی کو سمجھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد کی پرورش ہر انسان کرتا ہے۔ اولاد کی پرورش کیا ہوتی ہے کہ صرف ان کے لیے کھانا کپڑا فراہم کر دے انسان؟ نہیں، اولاد کی پرورش کا ایک اہم حصہ وہ محبت اور وہ نوازش ہوتی ہے کہ جو والدین کی طرف سے اولاد کی طرف پائی جاتی ہے، اولاد کے اوپر پائی جاتی ہے۔ وہ شفقت اور وہ مہربانی کا جذبہ جو والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے پایا جاتا ہے، اسے پرورش کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے کہ ممکن ہے اولاد کے لیے ہم ایک روٹی کا کم انتظام کریں لیکن ان کے ساتھ محبت میں کوئی کمی روا نہیں رکھنی چاہیے۔ تو جب یتیم پروری کا حکم دیا ہے تو یتیم پروری صرف اور صرف یتیم کو کھانا کھلا دینا، یتیم کو کپڑا پہنا دینا صرف یہی نہیں ہے یتیم پروری، بلکہ وہ ایک جذباتی لگاؤ انسان کا ہونا چاہیے، ایک شفقت، ایک مہربانی کا جذبہ یتیم کے لیے پایا جانا چاہیے کہ بہرحال وہ انسان، وہ بچہ کہ جو اپنے والدین کو کھو چکا ہے یا والدین میں سے کسی ایک کو کھو چکا ہے، اس کے زندگی میں جو ایک خلا پایا جاتا ہے، چاہے دونوں کا یا ایک یعنی ماں یا باپ کا، اس خلا کو پر کرنا یہ یتیم نوازی کا ایک اہم حصہ ہے۔ لہٰذا رحمت اور مہربانی جس کی یہاں توفیق کا مطالبہ کیا گیا ہے، صرف اور صرف یتیم کو کھانا کھلا دینا اور کپڑا پہنانا نہیں ہے، اگرچہ کھانا کھلانا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ مولا کائنات اپنی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ بالایتام، خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، فلا تبغوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم بھوکے سو جائیں، یتیم کبھی سیر ہوں کبھی بھوکے رہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یتیم تمہاری آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائیں، نابود ہو جائیں۔ لہٰذا ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا۔ قرآن مجید نے بھی
یتیم کے حوالے سے خاص تاکید کی، فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے کسی بھی یتیم کو اذیت نہ دو، کسی بھی یتیم کو پریشان نہیں کرو، کسی بھی یتیم کو گویا رنجیدہ نہیں کرو، کہ یہ بہرحال یتیم پروری کا ایک اہم حصہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ یتیمی کے عالم میں زندگی گزارا، پروردگار عالم خاص طور سے پیغمبر کے اوپر اس احسان کا تذکرہ کر رہا ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے پناہ دی، یعنی ہم گویا یتیم کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے خود تمہیں پناہ دی ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ پروردگار وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، پروردگار ہمیں کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک بہترین سنت کی الحمدللہ کافی حد تک اس کا رواج بھی پایا جاتا ہے، وہ سنت یہ ہے کہ افطاری دینا۔ اب افطاری کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، کہ جس میں پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان کی آمد کی خبر دی، اور جس وقت پیغمبر ماہ مبارک رمضان کی آمد کی خبر دے رہے تھے بہت سارے احکام، بہت سارے فضائل ماہ مبارک رمضان کے بیان کیے، اور اس میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی کہ اس مہینے میں تم میں سے، یعنی جو بھی تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ افطار دے، افطاری کا انتظام کرے۔ جب پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی افطاری کا انتظام کرے گا وہ قیامت کے دن صراط مستقیم پر اس کا قدم ثابت رہے گا، اس کو ایک قدم میں لغزش نہیں آئے گی۔ جو افطار دے گا ماہ مبارک رمضان میں اس کے قدم میں صراط مستقیم پر لغزش نہیں آئے گی۔ یہ جو ہمارے یہاں مفہوم افطار کا پایا جاتا ہے، یہی گویا لوگوں کے ذہن میں بھی پایا جاتا تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سب تو اس بات پر قادر نہیں کہ ہم افطاری دیں، ہم کسی کو کھلانے کے لائق نہیں ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ افطاری کا مطلب ولیمہ نہیں ہے، افطاری کا مطلب جو ہے وہ پارٹی دینا نہیں ہے، بلکہ افطاری یہ ہے کہ اگر ولو بشق تمرۃ او شربۃ من الماء، کھجور، پورا کھجور بھی نہیں ہے بلکہ کھجور کا ایک ٹکڑا، ایک ریشہ، اتنا کوئی انسان کر سکتا ہے، اسی کا ثواب رکھا گیا ہے۔ وہ بشربۃ من الماء، ایک گھونٹ پانی سے اگر کوئی انسان افطار کرائے گا وہ بھی افطاری کرانے والوں میں شمار ہوگا۔ لہٰذا انسان اگر ثواب چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ کسی انسان کے پاس حیثیت نہ ہو، کسی انسان کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ وہ ایک بہت بڑی دعوت کر سکے، دعوت نہیں کر سکتا، لیکن مثلا مسجد ہی کے نل سے پانی بھر کے ایک روزے دار کو پلا تو سکتا ہے، یہ پلا دینا یہ کافی ہے۔ حتیٰ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ افطار سے مراد یہ ہے کہ وہ پہلا لقمہ جو انسان کھاتا ہے وہ افطار ہے، نہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ بہرحال پہلے بچوں کے اندر شوق بھی ہوا کرتا تھا، اور مسجدوں میں یہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ بچے پانی پلانے کا شوق رکھتے تھے، بزرگوں کی گویا ایک تربیت کا وہ نتیجہ تھا کہ جو دھیرے دھیرے ختم ہی ہو گیا ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا عمل تھا، بہت بڑی سنت ہے کہ ایک انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہی مسجد کے نل سے پانی بھرے اور ایک ایک گلاس پانی لوگوں کو پلا دے، یہ ثواب مل جائے گا، اسے افطار کا ثواب ملنے والا ہے۔ پروردگار عالم بخیل نہیں ہے۔ افطار سے مراد قطعاً افطار پارٹی نہیں ہے کہ جو آج ایک رسم بنتی چلی جا رہی ہے کہ ایک بڑی پارٹی دینا اور اس کے بعد اس میں بڑے بڑے لوگوں کو دعوت دینا، کہ بسا اوقات شاید ایسی افطار پارٹیوں میں روزے داروں کا کوئی عمل دخل نہ ہو، کوئی روزے دار نہ آتا ہو، بلکہ صرف اور صرف ایک تشریفاتی انتظام ہوتا ہے اور ایک اعزاز اور تشریفات کے عنوان سے ایک کوئی پروگرام ہو جاتا ہے۔ نہیں، اگر انسان طعام کرنا چاہتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، افطار دینا چاہتا ہے، تو افطار میں سب سے پہلے انسان غریب اور ضرورت مندوں کا خیال رکھے۔ تیسری دعا ہے افشاء السلام، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سلام کو عام کریں۔ سلام کو عام کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ پروردگار عالم سلام کو عام کرنا یا افشاء سلام کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا سلام آشکار طور پہ کرو۔ یہ جو سلام کا طریقہ ہوتا ہے، گزرتے ہوئے ایک مرتبہ کوئی ایک آواز نکل آتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
نہیں، سلام بالکل کھلے الفاظ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام علیکم، یعنی اتنی زور سے انسان کہے کہ جس کو کہہ رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ ہاں سلام کر رہا ہے۔ اور زبان سے زیادہ ایک دل سے ایک جذبے کا اظہار بھی ہونا چاہیے کہ جس کے لیے ہم سلام کہہ رہے ہیں اس سے گویا ہمارا اتنا لگاؤ ہے کہ ہم اس کی سلامتی چاہتے ہیں، حقیقت میں اس کی سلامتی چاہتے ہیں، یہ ہے سلام۔ لہٰذا سلام کو اتنی اہمیت دی گئی کہ قرآن مجید کی سورہ نور کی یہ 61 نمبر کی آیت ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو۔ اپنے اوپر سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ یعنی خود پہ سلام کرو نہیں، وہی سلام علیکم کہنا ہے۔ لیکن یہاں پروردگار عالم نے مومنین کو آپس میں اتنا قریبی قرار دیا کہ گویا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جان ہے۔ سلموا علی انفسکم، یعنی جو بھی مومنین وہاں پر موجود ہیں ان کو سلام کرو۔ یہ سلام صرف ان کے لیے نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ خود تمہارے گویا حق میں بھی ہے، تمہارے فائدے کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا سلموا علی انفسکم یعنی تم اپنے اوپر سلام کرو، یعنی تمام مومنین کو سلام کرو۔ یہ سلام ہے کہ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ چوتھی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کریم اور نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی کی توفیق دے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں۔ دنیا میں جو دوستی اور رفاقت کا سلسلہ پایا جاتا ہے اس میں بہت زیادہ اثرات منتقل ہوتے ہیں، صرف چانس نہیں بلکہ واقعاً اگر حقیقی دوستی پائی جاتی ہے تو دوستی میں ایک دوسرے کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ لہٰذا انسان اگر صالح نہیں ہے تو کم سے کم صالح لوگوں کو اپنا دوست بنائے کہ احب الصالحین ولست منہم، کہ میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن صالحین میں سے نہیں ہوں۔ یعنی کس لیے محبت کرتا ہوں؟ تاکہ اس محبت سے ان کے اندر جو نیکی کے اثرات پائے جاتے ہیں وہ ہم تک منتقل ہو جائیں۔ لہٰذا صالح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کی تاکید کی گئی، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے ان کی نیک سیرت کو اپنے اندر جذب کرنے کی انسان کوشش کرے تاکہ جیسے وہ صالح ہیں اور ویسے یہ بھی انسان صالح بن جائے۔ اور یقیناً جو حقیقی طور پر صالح انسان ہوگا، نیک کردار انسان ہوگا، اگر ہم اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس کا ساتھ لیں گے تو اس کے اس صالح ہونے کا ایک گویا وظیفہ اور ایک فریضہ اس کے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اس کے ساتھ ہے اس کو بھی وہ اس نیکی سے دور نہ رکھے۔ لہٰذا جتنا وہ نیک کردار ہوگا کوشش کرے گا کہ دوسرے کو بھی نیک کردار بنائے۔ اسی کے مقابلے میں بروں کی صحبت سے منع کیا گیا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھنا چاہیے، کہ برے لوگوں کی صحبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے نیکیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کہ یہ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے انسان اچھے لوگوں کے لیے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان جب نیک لوگوں سے بدگمان ہو جائے گا تو ان کی نیکیوں سے بھی انسان کے دل میں بدگمانی ہی پائی جائے گی اور انسان دھیرے دھیرے نیکیوں سے دور ہو جائے گا۔ یا وہ ایک مشہور شعر ہے مولانا اسماعیل میرٹھی کا کہ بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا۔ انسان برے لوگوں کے ساتھ رہ کے بدنام ہوتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ جو خود برا ہے وہ اتنا بدنام نہ ہو، اتنی اس کی یعنی برائی شہرت یافتہ نہ ہو، لیکن ساتھ میں رہنے والا زیادہ بدنام ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بد اچھا ہے، بدنام برا ہوتا ہے۔ انسان برے کا ساتھ اختیار کرے گا تو اس کا نام خراب ہوگا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ تمام دعائیں کہ جو اس روز ہم بارگاہ الہی میں کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نافذ ہو سکیں، ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔